کر رونا تھا, دیٹ ون واز ناٹ ویری لانگ بٹ اٹ واز شارٹ لیوڈ. تھوڑی دیر ہی جو ہوئی ہے تو وہ کیا ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگوں میں سے جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ یوحنا تم مت رو, بلکہ ایک یہودا کا جو ببر ہے وہ اس کو کھولنے کے لائق ہے, تم مت رو. اور وہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کس کی تھی. میں نے زمین آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا کہ انسان کی تھی. انسان جو ہے اپنا اختیار کھو بیٹھا. خدا نے اس کو کیا بنایا تھا, کنگ بنایا تھا, تاج دیا. ادھر آپ آفیسر کو دیکھیں, اس کی کیپ پہ بھی وہ لگی ہوتی ہے, مور سٹیمپ ہوتی ہے, اور اس کے ادھر بھی جو ہیں پھول اور چاند اور ستارے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. شیطان جب گیا ہے تو سارا کچھ چھین کے اس سے جو ہے وہ لے گیا. اب اس کو جو واپس کس طرح لیا جائے, یہی کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر جو ہے ہم نے دیکھنا ہے. اب اس کے بعد چونکہ باغ عدن میں جب دیکھتے ہیں تو ادھر کیا تھا, خوبصورتی تھی. جانور جو تھے پھاڑ کھانے والے جانور نہیں تھے, ریونس ولف نہیں تھے, اونٹ کٹارے نہیں تھے, پرسکون تھا. لیکن جیسے شیطان کے پاس آیا تو اس نے اس کو جو ہے الٹے طریقے سے استعمال کر دیا. ارتھ کویک آ رہے ہیں, سونامیاں آ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنگ ہر ملک میں دیکھ لیں, کوئی ادھر بم کا دھماکہ ہو رہا ہے, کوئی ادھر بم کا دھماکہ ہو رہا ہے. دنیا جو ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. مقصد کیا ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. دنیا جو ہے وہ خراب جو ہے وہ ہو گئی. کیونکہ وجہ کیا ہوئی, اس کا کیا ہے, شیطان اس کو جو ہے آج استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے. اور کیا ہوا کہ جب اس نے, ادھر بات سننے والی ہے, کہ جب شیطان نے اس سے یہ جو ادھیکار, یہ جو اختیار ہے جب چھین لیا انسان سے, اسی وقت ہی وہ جو کتاب ہے 7 سیل جو ہے ایک دم خدا نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دی. 7 سیل جب لگ گئیں, اب کیا ہوا, 7 ٹائمز جب کتاب پہ وہ جو اسکرول ہے اس پہ سیل جو ہیں وہ لگ گئیں. اس کا مطلب ہے اس کو کھول نہیں سکتا جب تک کوئی اس کے لائق نہ ہو, جب تک اس کو اگر اس کی 10,000 پیمنٹ کرنی ہے, جب تک وہ 20,000 KD والا نہ ملے, ٹھیک ہے, وہ اس کو جو ہے نہ دیکھ سکتا نہ کھول سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے اس پہ مہر جو ہے وہ لگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو خدا کا دشمن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور زمین جو ہے اس کے قبضے میں ہے. لیکن یہ زمین جو ہے وہ چھڑائی جائے گی, کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں, یوحنا 12 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے, اب دنیا کا سردار جو ہے وہ آتا ہے. آپ میرے ساتھ نکالیں, میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. یوحنا اس کا 12 باب اس کی 31 آیت, یوحنا 12 باب اور اس کی 31 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہے, اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے, اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا. یعنی اب دنیا کا سردار جو ہے وہ کیا ہوگا, نکال دیا جائے گا. اور اگر یوحنا 14 باب دیکھیں, تھوڑا سا آگے چلیں, یوحنا 14 باب 30 آیت, ٹھیک ہے, یوحنا 14 باب 30 آیت جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے, اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. مقصد یہ ہے کہ آج شیطان جو ہے وہی سردار کون تھا, آدم تھا, آج وہ سردار جو ہے وہ بنا بیٹھا ہے, اس جہان کا سردار, ٹھیک ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت اگر ہم پڑھیں, دوسرا کرنتھیوں, آئے میرے ساتھ نکالیں, دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 4 آیت لکھا ہوا ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کے اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو کیا کیا ہوا ہے, اندھا کیا ہوا ہے. اور اگر ہم اس کو افسیوں میں دیکھیں, آئے میرے ساتھ نکالیں, افسیوں اس کا 2 باب 2 آیت, ادھر بھی بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے پرنس آف دا ایئر جو ہے وہ بن گیا ہے. افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. مقصد کیا تھا کہ وہ دنیا کا سردار
دا پرنس آف دا ایئر جو ہے وہ بن گیا ہے, اور وہاں سے کنٹرول جو ہے سارا وہ کر رہا ہے. اسی لیے کل میں ورشپ پہ گیا ہوا تھا, ٹامل کانگریگیشن کی بڑی زبردست ورشپ ہوئی, تو میں نے ادھر ایک کلین ایٹماسفیئر دیکھا, کیونکہ وہ جتنی ورشپ ہوئی اس کی وجہ سے وہ جو ساری فضا تھی, سارا ایٹماسفیئر تھا, وہ کلین ہو گیا. مقصد یہ, اس لیے ہمیں کنٹینیوسلی ورشپ جو ہے وہ کرنی ہے. متی 4:4 کا میں نے پہلے ذکر کیا, میتھیو چیپٹر 4:4, ادھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح پہ جب ٹیمپٹیشن آئی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے, یسوع نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کا سردار نہیں ہے, تو کون ہے جو مجھ پر جو ہے آزمائشی کر رہا ہے. یسوع نے اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی, کیونکہ یسوع کو پتا تھا کہ وہ اس دنیا کا جہان کا بادشاہ ہے, اس جہان کا بنا ہوا ہے. اسی لیے جب ٹیمپٹیشن آئی تو اس نے جب کہا, اس نے کہا کہ مجھے تو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں مجھے نہیں, تجھے نہیں بلکہ خداوندی خدا کو جو ہے وہ سجدہ کر. لیکن یسوع نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی, یا اس کا جو اتھارٹی اس کو چیلنج نہیں یسوع نے کیا. وائی؟ بیکاز ہی ہیز گاٹ دا اتھارٹی, اس وقت تک اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ دنیا کا پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دوں گا, مجھے سجدہ کر. یسوع نے کہا نہیں. جو پرنس ہوڈ ہے شیطان کی وہ آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم مجھے جو آج چیپٹر 5 جو ہے, ریولیشن چیپٹر 5 کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جو بڑا فرشتہ, زور آور فرشتہ جو ہے, اس کو ہم جو ہے اعلان کرتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آسمان پر یا زمین پر جو ہے بڑے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آج دنیا میں آئے کہ اس دنیا کو جو ہے وہ آزاد کر سکیں, لیکن کوئی جو ہے اس دنیا کو آزاد جو ہے وہ نہیں کر سکا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں مقرر فرشتہ آسمان پہ ہے, بہت بڑا پاورفل فرشتہ ہے آرک اینجل, اس کے بعد کروبی ہیں, جبرائیل ہے, اور مختلف فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آدمی زمین پر ہی دیکھے, بڑے بڑے پاورفل راجا ہیں, پاسٹرز ہیں, اسپرچول لیڈرز ہیں, بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد دنیا میں کتنے لوگ آئے, الیگزینڈر دی گریٹ, اسکندر اعظم آیا, ہندوستان تک اس نے فتوحات کی, لیکن دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش تھی لیکن کر نہ سکا. فرعون آیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیسر اگسطس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہٹلر کو دیکھنے, اتنے بھی موجودہ دور میں کیا ٹرائی کی کہ پوری دنیا میری ہو جائے, لیکن وہ جو ہے وہ اس کو حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کے اوپر ٹوٹل قبضہ جو ہے شیطان کا آج بھی ہے. ابراہیم آیا, وہ نہیں حاصل کر سکا. بڑے بڑے نبی آئے, موسیٰ, داؤد, دوسرے جو آئے, کوئی بھی جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکا. اور جب اعلان ہوا تو موسیٰ جو یوحنا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر جو ہے وہ رونے لگا, کیونکہ کوئی بھی اس جگہ پہ چھڑانے والا, رڈیم کرنے والا کوئی بھی نہ تھا, نہ آسمان پر, نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج خداوند چاہ رہا ہے کہ اس زمین کو دوبارہ بلاسم اور جس طرح پہلے تھی اس کنڈیشن میں جو ہے وہ لے کے آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اس کا رونا کوئی زیادہ دیر کا نہ تھا, تھوڑی دیر تھا. لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کو خبر ملی کہ ایک شخص جو ہے وہ کوالیفائڈ ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ یہودا کا ببر ہے اور داؤد کی اصل ہے. وہ جو ہے اس پر جو ہے وہ غالب آیا. 5 سے 7 تک ہم لوگ پڑھیں. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا, جس کو یوحنا جو ہے اپنے بارے کہہ رہا ہے, مت رو, دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. One is there, he has overcome. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ جو اوور کمر ہے. ٹھیک ہے, اور جب یوحنا جو ہے اس نے جو ہے وہ مڑ کر جو ہے وہ دیکھتا ہے. اب ہم جب مڑ کر جو ہے اس کو دیکھتا ہے, اور کیا دیکھتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. آپ اگر ان الفاظ پہ غور کریں تو جب جو کوئی بھی برہ ذبح ہو جائے تو وہ کھڑا تو نہیں نظر آتا, وہ تو خون کا ڈھیر میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو برہ ہے یہ کیا ہے؟ برہ کھڑا ہے. دیکھا اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر سیر کرتی ہیں. 7 آئیز 7 اسپرٹس, ٹھیک ہے, جو ہیں وہ سیر جو ہیں کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بڑا سولم ایکشن ہے,
آپ اب یونا کس وقت دیکھ رہے ہیں جب اس کو دکھایا گیا, اس سے پہلے نہیں دیکھ سکا. مقصد ہم بھی اسی وقت ہی دیکھ سکتے ہیں when we are washed in the precious blood of Jesus. جب برے کے خون میں ہم لوگ دھلے ہیں پھر ہی ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور آج دیکھیں زمین آج تک جو ہے کراہتی ہے, groaning, this earth is groaning up to now. اس ٹائم کے جو ہے وہ انتظار میں ہیں. اگر ہم دیکھیں ادھر دیکھیں کہ میرے ساتھ نکالیں رومیو 8 باب 19 سے 23 آیت تک. رومیو 8 باب اس کا 19 سے 23 آیت لکھا ہے, کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے, اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی, نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات پر فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے, اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. وی آر ویٹنگ اسٹل. مقصد کیا ہے کہ اس سین جو ہے بڑا پاورفل سین جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ نظر آیا ہے. لیم جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کفارے کو ظاہر کرتا ہے. برہ جو ہے کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کفارے کو. اٹونمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. لائن جو ہے جو شیر ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وکٹری جو ہے یا اس کی جو پاور جو ہے اس کو کنگلی پاور جو ہے اس کو ظاہر جو ہے وہ کرتا ہے. اور میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عام برہ نہیں ہے بلکہ خاص برہ ہے. مکاشفہ میں شیطان کو کیا کہا گیا؟ ڈریگن. ڈریگن کہا گیا. ڈریگن آپ کو پتہ ہے بڑا پاورفل ہوتا ہے, اژدہا. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ حالانکہ وہ ڈریگن بہت بڑا اور بڑا پاورفل ہے لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ برہ جو ہے یہ اس سے زیادہ پاورفل ہے. کرسمس بڑا امپورٹنٹ ہے بٹ ڈو ناٹ ورشپ دا مینجر. پھر اس کے بعد ایسٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بٹ ڈو ناٹ ورشپ دا گریو. آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ آسمان پر جو ہے موجود ہے. وائے؟ اور وہ انتظار میں ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس جو ہے وہ بلا لے, کیونکہ لکھا ہوا کہ ذبح کیا ہوا برہ جو ہے وہ آج اس کو جو ہے جو مورٹل وونڈ جو ہے اس کو قتل جو ہے وہ کیا گیا, مر گیا, دفن ہوا. لیکن کیا ہوا میرے اور آپ کے لیے تیسرے دن کیا ہوا؟ وہ زندہ جو ہے وہ نظر. یسوع کو جدھر بھی آپ دیکھیں گے دیٹ از سینٹرل ان دا سینٹر آف ہول دس سیلیبریشن. برہ ہے ادھر سارا کچھ جو ہے نظر آ رہا ہے. بائبل کو دیکھ لیں, پیدائش سے لے کے اتپتی سے لے کے مکاشفہ تک اگر ہم دیکھیں یعنی جینیسس ٹو ریولیشن تھیم جو ہے سینٹرل کہاں کون ہے؟ یسوع جو ہے وہ ہمیں نظر جو ہے وہ آتا ہے. اس لیے یسوع جو ہے وہی لکھا ہوا ہے, وہی اوپن کرنے اور وردی جو ہے وہ اس کو کھولنے کے لائق جو ہے وہ آیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وائی جیسس از ورتھی ٹو اوپن دا اسکرول. اب اس کو جو وردی وہ کیوں اس کو کھولنے کے لائق جو ہے وہ آیا ہے. اس میں ہم اس کے ٹائٹل جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے پاس ٹائٹل ہے اس لیے وہ کھول سکتا ہے. وہ اس لیے کھول سکتا ہے, یسوع مسیح کیوں کھول سکتا ہے؟ وہ اس کے پاس اختیار ہے. اختیار کس کی وجہ سے ہے؟ بیکاز ہی از ابن آدم, ہی از اے سن آف مین. ابن آدم اس کا ایک اختیار ہے, ایک ٹائٹل ہے جس کی وجہ سے وہ کھول سکتا ہے. پھر اس کے پاس دوسرا بہت بڑا اختیار ہے, سن آف گاڈ, ابن خدا جو ہے وہ اس کا ایک ٹائٹل ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کھول سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن داؤد جو ہے وہ اس کے پاس ٹائٹل ہے جس وجہ سے وہ جو ہے وہ کھول سکتا ہے. 3 ٹائٹل ہمیں نظر آتے ہیں, سن آف گاڈ, سن آف مین اینڈ سن آف ڈیوڈ. 3 اختیار جو ہیں اس کے پاس ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے